إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ ہے اثردار کردار. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اثردار کردار، اس موضوع کو ہم انگریزی میں امپیکٹفل کیریکٹر کہتے ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اثردار کردار ہم اپنی زندگیوں میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں. یہ موضوع آج کے اس وقت میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آج ایک عام ٹرینڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کو امپریس کرنے کی طرف بڑی محنت کرتا ہے. انسان اپنی کامیابی کو لوگوں کی رضامندی میں سمجھتا ہے. آج کا یہ دور ایسا دور ہے جس میں انسان اپنی کامیابی کو اپنے نمبر آف فالوورز، اپنے نمبر آف لائکس، کامنٹس، سبسکرائبر سے تولتا ہے. تو سوال یہ ہے، کیا واقعی معنوں میں لوگوں کی رضامندی میں ہماری کامیابی ہے؟ کیا یہ تصور صحیح ہے اور کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا واقعی معنوں میں اپنی زندگی کو دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے گزارنا، کیا واقعی معنوں میں یہ صحیح کام ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان سوالات کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 عناصر رکھے ہیں، 3 حصے، 3 پارٹس ہر انسان میں موجود ہیں. سب سے پہلی بات ہمارا ریپوٹیشن. دوسرا حصہ یا دوسرا عنصر جو ہر انسان میں موجود ہے وہ ہے ہماری شخصیت. اور تیسرا عنصر یا تیسرا حصہ جو ہر انسان میں موجود ہے وہ ہے ہمارا اخلاق. آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسی ریپوٹیشن کے بارے میں. ریپوٹیشن سے مراد یہ ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں،
انسانوں کی اکثریت اپنے ریپوٹیشن کو اچھے سے اچھا بنانے کی طرف بڑی محنت کرتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپوٹیشن میں محنت کم لگتی ہے، ریپوٹیشن بنانے میں محنت کم لگتی ہے، اور انعام فوری طور پر ہم کو مل جاتا ہے. بس ایک پولیٹیشین کی طرف دیکھیں، جب بھی الیکشن کا وقت قریب ہوتا ہے وہ پولیٹیشین اپنی ریپوٹیشن کو بنانے کی جانب بڑی محنت کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ فوٹوز کلک کرتا ہے، ان کے گھروں میں کھانا کھاتا ہے، اور اگر یہ بات نیوز پیپر میں چھپ جائے تو اس کا مشن سکسیسفل ہو گیا. دوسرا عنصر یا دوسرا پارٹ جو ہم میں سے ہر ایک انسان میں موجود ہے وہ ہے ہماری شخصیت. شخصیت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کس طرح سے پیش کرتے ہیں. انسانوں کی اکثریت اس جانب بھی بہت توجہ دیتی ہے، بہت پیسہ خرچ کرتی ہے، بہت وقت لگاتی ہے اپنی شخصیت کو ابھارنے میں. مثال کے طور پر کئی لوگ صرف اپنی مسکراہٹ کو اچھا بنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پرسنالٹی کلاسز جوائن کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے سے مسکرا سکیں، تاکہ وہ لوگوں کو ایک اچھا امیج بتا سکیں. یہاں پر بھی انسان اپنی حقیقت کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، ایک بناوٹی امیج انسان لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. جو تیسرا حصہ ہم میں سے ہر ایک انسان میں موجود ہے وہ ہے ہمارا کردار، وہ ہے ہمارے اخلاق. اور یہی وہ چیز ہے جو حقیقی معنوں میں ہم ہوتے ہیں. ہمارا کردار ہی اصل چیز ہے، یہی اصل حقیقت ہے ہمارے بارے میں. انسانوں کی اکثریت اس جانب کوئی توجہ نہیں دیتی کیونکہ اس میں محنت بہت لگتی ہے اور انعام فوری طور پر نہیں ملتا ہے. بلکہ کئی مرتبہ اچھے اخلاق کی وجہ سے انسان نوٹس نہیں کیا جاتا، کئی مرتبہ اچھے اخلاق کو اپنانے کی وجہ سے انسان پریشانی میں پڑ جاتا ہے. لیکن آپ کے اخلاق کے بارے میں ایک حقیقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ہمارے جو اخلاق ہیں یہی وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا کنٹرول دیا ہے. ہمارے اخلاق کو ہم خود بناتے ہیں اور ہم خود اسے بگاڑتے ہیں. لوگوں کے یہاں کوئی طاقت نہیں کہ آپ کے اخلاق کو وہ بگاڑ سکے. زیادہ سے زیادہ آپ کے ریپوٹیشن کو لوگ بگاڑ سکتے ہیں، آپ کی شخصیت کو بگاڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق کو لوگ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اخلاق کا پورا کنٹرول دیا ہے. آپ خود اپنی زندگی کے مصنف ہیں، آپ خود اپنے کردار کے مصنف ہیں. لہذا ہماری توجہ، ہمارا اکثر انویسٹمنٹ اپنے اخلاق کو مضبوط کرنے کی طرف جانا چاہیے. آئیے جانتے ہیں اخلاق سے کیا مراد ہے. اخلاق یہ ہمارے الفاظ، یہ ہمارے حرکات اور عادتیں ہیں جنہیں ہم بغیر زیادہ سوچے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ اخلاق کی ایک آسان سی تعریف ہے. یہ وہ الفاظ ہیں، وہ حرکات ہیں، وہ عادتیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بغیر زیادہ سوچے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. آئیے ہم اس خطبہ جمعہ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے اخلاق کو اثردار بنا سکتے ہیں. اس جانب توجہ دلانے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھنا چاہوں گا. یہ بات خاص طور پر کہی جا رہی ہے کہ ہم اپنے خیالات کا خیال رکھیں، ہم اپنے خیالات کی حفاظت کریں، کیونکہ یہی خیالات ہمارے اپنے الفاظ بن جاتے ہیں. ہم اپنے الفاظ کی حفاظت کریں کیونکہ یہی الفاظ آپ کے حرکات بن جاتے ہیں. ہم اپنے حرکات کی حفاظت کریں کیونکہ یہی حرکات آپ کی عادتیں بن جاتی ہیں، اور اپنی عادتوں کی حفاظت کریں کیونکہ یہی عادتیں آپ کا اپنا اخلاق بن جاتی ہیں، آپ کا اپنا کردار بن جاتی ہے. اور اپنے کردار کی حفاظت کریں کیونکہ یہی کردار آپ کی زندگی کا رخ طے کرتا ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ اپنے اخلاق کو ہم اثردار کس طرح سے بنا سکتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ضمیر کی حفاظت کریں، ہم اپنے کانشینس کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ضمیر دیا ہے یہ ایک انر مورل کمپس ہے جس کے ذریعے سے آپ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکتے ہیں. یہ ایک اندرونی کمپس ہے جس کے ذریعے سے آپ صحیح کام اور غلط کام کے درمیان فرق کر پاتے ہیں. آپ نے کئی مرتبہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا دل مردہ بن چکا ہے. تو ضمیر کا کانسیپٹ یہ ہم میں سے اکثر لوگ پہلے سے جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا البر حسن الخلق والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اللہ کے رسول نے کہا البر نیکی اچھے اخلاق رکھنے کا نام ہے، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. گناہ وہ چیز ہے جو تمہارے دل میں چبھتا ہے اور تم اسے پسند نہیں کرتے ہو کہ لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہو جائے. یہی ہے ضمیر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بات کی ہے. ہم میں سے تقریباً ہر انسان کو یہ بات ضرور محسوس ہوئی ہوگی جب بھی کوئی غلط کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں ہمیں اپنے ضمیر کی آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، رک جاؤ. اور جب ہم اس ضمیر کی آواز کو اگنور کرنے لگتے ہیں، جب ہم اسے دبانے لگتے ہیں، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ضمیر کی آواز ہم سننا بند کر دیتے ہیں. ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نبی نے فرمایا لیس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اس حالت میں سو جائے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ اس بات کو اچھے سے جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی خالی پیٹ سو رہا ہے، بھوکا سو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اس حالت میں سو جائے کہ وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اس شخص کا ضمیر مر چکا ہے جو جانتے ہوئے بھی اپنے پڑوسی کی مدد نہ کرے. تو ہمیں اپنے ضمیر کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ اثردار کردار بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں شفقت اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں کمپیشن اپنانے کی ضرورت ہے. شفقت سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ محسوس کریں، دوسروں کے درد کو ہم محسوس کریں. آج دنیا میں جو بھوکمری اور جو فقیری ہمیں نظر آ رہی ہے وہ وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم غور کریں تو آج کے اس وقت میں جس پیمانے پر فوڈ پروڈکشن ہو رہا ہے، جس پیمانے پر کھانے کی فراوانی ہے، انسانی تاریخ میں کبھی ایسا دور نہیں آیا کہ اتنی زیادہ فراوانی فوڈ پروڈکشن میں ہوئی. معاملہ یہ نہیں ہے کہ زمین ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی، معاملہ یہ ہے کہ زمین ہماری لالچ کو پورا نہیں کر پا رہی. آج دنیا کے سب سے زیادہ 3 امیر لوگوں کی جتنی دولت ہے وہ دولت 48 غریب ممالک کی دولت سے کافی زیادہ ہے. وسائل کی کمی نہیں ہے بلکہ یہ شفقت کی کمی ہے. اسی ضمن میں اسی نقطے سے متعلق ایک اور اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا بن کر رہنا یہ بالکل آسان کام ہے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا بن کر رہنا یہ آپ کو حقیقی معنوں میں اچھا انسان بنا دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بازار سے گزر رہے تھے، کسی چور نے ان کا جیب مار لیا اور جب بازار والوں کو پتا چلا
کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جیب مارا گیا ہے تو سب کے سب بد دعا کرنے لگے اس چور کے خلاف. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی. انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ چور جس نے چوری کی ہے وہ ضرورت میں ہے تو اس پیسے میں اے اللہ اس میں برکت رکھ. اور پھر انہوں نے کہا اگر وہ چور پروفیشنل چور ہے، پیشے سے چور ہے، تو اس چوری کو اس کی آخری چوری بنا دے. اسے ہم کہتے ہیں شفقت، اسے ہم کہتے ہیں حقیقی کردار، اسے ہم کہتے ہیں اثردار کردار جو ہمارے اسلاف کے یہاں پایا جاتا ہے. ایک اور نمایاں مثال کہ شفقت کا مظاہرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھرپور ہے اس طرح کی مثالوں سے، لیکن ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت وہ تمام لوگ ان کے سامنے موجود تھے جنہوں نے مکہ کی زندگی میں انہیں طرح طرح کی اذیتیں، جو ان کے خون کے پیاسے تھے، وہ تمام لوگ موجود تھے. اور اس دن پوری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع، انکساری کا معاملہ کیا اور ان سب کو معاف کر دیا. تیسری اہم بات اثردار کردار کو بنانے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کنسیڈریشن کو پیدا کریں. کنسیڈریشن سے مراد ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہم سیکھیں. یہاں یہ مراد ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں یا جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اسے کرنے سے پہلے ہم ضرور سوچ لیں کہ اس بات کا یا اس کام کا سامنے والے پر کیا اثر ہوگا. کیا ہمارے رویے کے ذریعے سے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے یا ہمارے رویے کے ذریعے سے لوگوں کے عزائم، ان کے حوصلے پست ہوں گے؟ یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کے بدترین دشمن مکہ سے بھاگ نکلے تھے، انہی میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اکرمہ کا کیا حال ہوگا، اکرمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم نے اکرمہ کو معاف کر دیا. تو اکرمہ کی بیوی کہنے لگتی ہے اکرمہ نہیں مانے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ نشانی کے طور پر اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی کو دیتے ہیں تاکہ اکرمہ کو اطمینان ہو جائے. اس کے بعد اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں هذا عكرمة يأتيكم الآن مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن السب لا يبلغ الميت ويؤذي الحي. یہ اکرمہ ہیں جو تمہارے پاس ایمان کی حالت میں آ رہے ہیں، لہٰذا ان کے والد کو کوئی گالی نہ دو. فإن السب لا يبلغ الميت، جو بھی گالی تم دو گے وہ اس کے باپ تک نہیں پہنچے گی، لیکن وہ زندہ انسان کو تکلیف پہنچائے گی، یعنی اکرمہ کو تکلیف پہنچائے گی. اس قدر لحاظ رکھنا سکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجثنان دون صاحبهما فإن ذلك ليحزن. اگر تم تین لوگ ہو تو تم تین میں سے دو لوگ کہیں دور جا کر سیکرٹ میں بات نہ کریں، کیونکہ آپ کے اس کرنے کی وجہ سے اس تیسرے انسان کو تکلیف پہنچے گی، وہ برا محسوس کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے اور جب بچے کے رونے کی آواز سنتے تو اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لیتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ کس وجہ سے آپ نے اتنی
تیزی سے اپنی نماز کو مکمل کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی اور مجھے معلوم ہے کہ اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کرنا چاہ رہی ہے، اسی لیے میں نے اپنی نماز کو جلدی سے مکمل کر لیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع کیا کیونکہ ان کی بدبو کی وجہ سے انسانوں اور فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھنے ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے وجود کا لحاظ کریں، ہمارے وجود سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی، سعادت اور آسانی کا ذریعہ بنیں۔ اسی طرح سے اثردار کردار بنانے میں ایک اور اہم نقطہ جس کا خیال ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمت۔ ہمیں کریج اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمت سے مراد یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں ہر اس کام کے لیے، ہر اس بات کے لیے جس میں ہم مانتے ہیں۔ ہمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں بالکل بھی ڈر موجود ہی نہ رہے۔ ڈر ایک فطری چیز ہے۔ ہمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح کام کو انجام دیں اگرچہ ہم ڈر محسوس کر رہے ہیں اپنے اندر۔ ہمت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات میں مانیں کہ ہر وقت صحیح وقت ہے اچھے کام کو انجام دینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علو الہمہ، بلند ہمت رکھنا، یہ ایک ایسی صفت ہے جو نمایاں طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا، دشمنوں کی اذیتوں کو برداشت کرنا پڑتا، آپ کی اپنی جان کو خطرہ رہتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اپنی ہی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اولاد کو کھو دیا سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ان سب کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہمت والے تھے، علو الہمہ ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو ہمیں اپنے اندر اپنے کردار میں ہمت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے پانچواں نقطہ اثردار کردار پیدا کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کنٹرول کو پیدا کریں۔ کنٹرول کی صفت ہمارے اپنے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نفس میں جتنے بھی برے خواہشات ہوتے ہیں، جتنے بھی نیگیٹو صفت ہوتے ہیں، ان سب کو ہم کنٹرول میں کرنا سیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور شخص وہ نہیں ہے جو کشتی میں مہارت رکھتا ہو، جو کشتی میں ایک دوسرے کو ہراتا ہو، بلکہ طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا جانتا ہو جب بھی اسے غصہ آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کشتی میں مہارت رکھتے ہیں، یہ آپ کو حقیقی معنوں میں طاقتور نہیں بناتا ہے، بلکہ اگر آپ اپنے نفس کو غصے کی حالت میں کنٹرول کرنا سیکھ چکے ہیں، یہ آپ کو حقیقی طاقتور انسان بناتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں، اپنے شہوات پر کنٹرول رکھیں، اپنے نفس کے جو برے اور منفی جذبات ہیں ان پر ہم کنٹرول رکھیں، ورنہ یہ جو برے خیالات ہیں یا برے ایموشنز ہیں یہ ہمارے نفس پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں گے۔ جو آخری نقطہ اثردار کردار پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، ہم اپنے اندر اعتماد اور بھروسہ پیدا کریں۔ یہ اعتماد اور بھروسہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہونا چاہیے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سیلف کانفیڈنس عطا کرے گا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کئی مرتبہ زندگی میں ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن جب نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا، رزلٹ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہم اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں،
کہ کیا میں یہ صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ہم اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہی یاد رکھنا ہے کہ ہم صحیح کام کو انجام دیں اگرچہ ہمیں نتائج نظر آ رہے ہوں یا نہ آ رہے ہوں. تو محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے 6 اہم باتوں پر گفتگو کی. سب سے پہلی بات، ہمیں اپنے ضمیر کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ضمیر کی آواز کو سننا یہ بہت اہم حصہ ہے اثردار کردار پیدا کرنے کے لیے. دوسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر شفقت کو پیدا کریں. ہم اپنے دلوں میں شفقت پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا ہم سیکھیں. اسی طرح سے اپنے اندر ہمت پیدا کریں. کوئی بھی کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اسے ہم ہمت سے انجام دیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہمت عطا کرے. اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کانفیڈنس کو پیدا کریں. یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر اثردار کردار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرفني عن سيئها إلا أنت. اے اللہ مجھے سب سے بہترین اخلاق کی طرف ہدایت فرما. لا يهدني لأحسنها إلا أنت، تیرے علاوہ کوئی مجھے اچھے اخلاق کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا. واصرف عني سيئها، اور مجھ سے برے اخلاق کو، مذموم اخلاق کو دور کر دے. کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ مجھے برے اخلاق سے دور کرتے سوائے تیرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت پر موت دے. اور اسی طرح سے جو ہمارے یہاں پر عرب بھائی موجود ہیں ان کے لیے میں اعلان کرنا چاہوں گا. هذا اعلان لاخواننا العرب، اذا كنتم ترغبون في ان تفهموا ما قلته في هذه الخطبة فيمكنكم اللقاء بعد الصلاة إن شاء الله. أحاول أن ألخص لكم ما قلته في هذه الخطبة. قد قلت ما قلت، إن صلحت فمن الله وإن خطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.